الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہسٹری آف وومین کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا جو ٹاپک جو چل رہا ہے وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کو سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر اللہ رب العزت نے تمام ان چیزوں کو ظاہر فرمایا۔ ان تمام چیزوں کو پہلے ہی اللہ رب العزت علم عطا رکھا تھا، وہ تھا جو اللہ رب العزت ان کے لیے چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو وہ تمام علم سکھایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب فرشتوں پر ظاہر ہوا، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہی علم عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساری زندگی اس نے عبادت کی ہے، اور جب سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو پیدا فرمایا تھا، اس وقت سے لے کر اور جب تک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم عطا فرمایا، اس وقت تک اس نے ساری زندگی اپنی عبادت میں گزاری۔ ساری زندگی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ آج اس نے ایک اللہ کے حکم کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ فرشتوں نے دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تعظیماً ادب کی وجہ سے دوبارہ پھر سجدہ کیا۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے، تیری کہی ہوئی بات پر عمل کر سکے۔ اب یہاں سے پھر سب سے پہلے جو سجدہ کرنے والے تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے، پھر میکا علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب جو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے جبریل علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جو تمام فرشتوں سے بلند تھا۔ وہ مقام کون سا تھا؟ وہ مقام یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جتنی اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام پیدا فرمائی، ان تمام کے پاس اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وحی لے کر آنے کا عظیم کام ان کو سپرد کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ صرف اور صرف جبریل علیہ السلام تھے۔ اگرچہ یہاں پر جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ ظاہری طور پر تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ظاہری طور پر فرمایا کہ میرے پہلے خلیفہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہی ظاہری طور پر بھی آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کروایا ہے، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے اور تمہارے نبی، کل کائنات کی آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اس سے پہلے ہی آدم علیہ السلام زمین سے مٹی لانے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اور میرے آخری نبی کی جہاں پر قبر انور بنے گی، یعنی کہ آخری نبی کا جہاں پر روضہ گنبد بننا ہے، وہاں سے مٹی لے کر آؤ، اور وہاں سے مٹی لے کر آئے۔ آب تصنیب سے اس کو گوندا گیا، جنت کی نہروں میں اس کو گوتے دیے گئے، زمین اور آسمان میں اس کو پھیرا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اسی مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملایا گیا، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کروانے کا سبب بنا۔ حضرت امام زرزی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کا حکم اسی لیے دیا گیا، آپ کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سجدہ کروایا۔ اب فرشتوں کو جن فرشتوں نے سجدہ کیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ سوائے شیطان کے جتنے بھی اللہ رب العزت نے فرشتے پیدا فرمائے، تمام کے تمام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سجدہ کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ رب جانتا ہے، یہ رب کا نبی جانتا ہے،
کہ فرشتوں کی تعداد کتنی تھی، کہ جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روح زمین کے ماکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اور کس نے سجدہ کیا ہے۔ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ اسے سجدے کا حکم کیسے تھا؟ اللہ کے ظاہری طور پر تو حکم صرف فرشتوں کو ہے، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثریت عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ابلیس کو بھی فرشتوں میں ہی شامل فرمایا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا یہی ابلیس ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کا سردار بنایا۔ اب جو اس کے محتاط ہیں دوسرے فرشتے جو ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدے کر رہے ہیں، لیکن جو سردار ہے وہ سجدہ نہ کرے، آیا کہ وہ رب کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے؟ آیا کہ جو اس کے مطاعت ہیں وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، لیکن جو سردار ہے وہ سجدے سے انکار کر رہا ہے؟ آیا کہ وہ فرشتوں سے الگ نہیں تھا، وہ بھی فرشتوں میں ہی شامل تھا، لیکن اس نے اپنی ایک کوتاہی کی وجہ سے، اپنے آپ کو ایک تکبر کی وجہ سے انکار کیا کہ میں اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانوں گا۔ جبکہ رب تعالیٰ نے ابلیس سے خود پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہو کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ یعنی کہ یہ شان کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ گھٹیا سمجھ رہا ہے، گھٹیا سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ بھی میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں۔ لیکن ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آدم علیہ السلام کے پہلے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو مردود قرار دے دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اب سالہ ہاں سال عبادت کرنے والا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا، اللہ رب العزت کی ایک نافرمانی کی وجہ سے مردود ہو گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور قیامت تک اس پر لعنت رہے گی۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جب جنت سے نکال دیا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اب جہنم میں بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد اللہ رب العزت کو جہنم سے نکالا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو پیش کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر حکم دیا کہ ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن اس نے پھر انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں اب بھی اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابھی بھی وہ اپنے تکبر کے اندر مبتلا ہے، ابھی وہ کہہ رہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شیطان نے موسیٰ کو کہا تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہو، میری سفارش کرنا۔ آپ نے جب رات تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابلیس کو جا کر کہنا کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جانا اور جا کر اپنے دوبارہ توبہ کرنا اور آدم علیہ السلام پر قبر پر جا کر سجدہ کرنا، تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ تو یہ سننے کے بعد ابلیس کہنے لگا آدم زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب تو مردہ آدم کو سجدہ کیسے کروں گا؟ اس سے اس نے پھر انکار کر دیا۔ اب یہاں پر ہم کو اس بات سے یہ بھی سبق ملتا ہے، نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کی زندگی میں سب سے پہلے مردہ کہنے والا شیطان لعین ہے۔ اب بھی اس کے چمچے انبیاء کرام کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ جو باپ کرے اس کی اولاد بھی وہی کام کرے تو کوئی خاص تعجب کی بات نہیں، خواہ اولاد حقیقی ہو یا معنی ہو۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے پہلے عربی زبان کے اندر ابلیس کو حارس کہا جاتا تھا۔ جب رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کا نام ابلیس رکھا گیا، جس کے معنی ہے خیر سے دور ہونا، رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور پھر اس کا نام شیطان رکھا گیا۔ شیطان کے معنی ہے حق سے دور ہونے والا، ہلاک ہونے والا، جل جانے والا۔ آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہیں تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس کے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط فرمایا۔ جب آپ سوئے تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اسی کی وجہ سے اس کی جگہ پر اللہ رب العزت نے گوشت رکھ دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے
تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں عورت۔ آپ نے پھر کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے تجھ کو سکون حاصل ہو سکے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے کہا عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا نام حوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف ملان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھاؤں۔ تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ایک روایت میں 3 دفعہ اور ایک روایت میں 17 مرتبہ درود پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جو آخری بار 17 باری ہے یہ زیادہ اس پہ اتفاق کیا جاتا ہے۔ مہر کے طور پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب اس سے کی گواہی میں نکاح ہوا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہی بنے ہیں۔ اور اس دوسری روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ آپ اور حضرت حوا کی شادی کے بعد فرشتوں نے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت دی جاتی ہے۔ گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتوں نے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لے کر گئے۔ یہ ہے رب تعالیٰ کی عطا، یہ ہے رب تعالیٰ کا بنانا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا نہیں گزارنا چاہتا۔ اللہ رب العزت تجھے اور مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔